سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کو دو جنتیں ملیں گی۔ اب ان دو جنتوں کا ایک معنی مفسرین نے یہ لیا ہے کہ جنت میں دو محل ملیں گے، جیسے آدمی کا ایک گھر لاہور میں اور ایک گھر کراچی میں، ایک گھر لاہور میں ایک اسلام آباد میں، ایک گھر فیصل آباد میں اور ایک گھر مری میں، یا ایک گھر پاکستان میں اور ایک گھر دبئی میں، یا ایک گھر سعودی عرب میں، تو دو دو گھر لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بندے کو اعزاز کے طور پر جنت میں دو گھر عطا فرمائیں گے۔ لیکن بعض مفسرین نے کہا ہے کہ نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دو گھر ملیں گے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ دو جنتیں دیں گے، ای جنت الدنیا و جنت الآخرہ۔ آخرت میں تو اس کو جنت ملے گی ہی صحیح، اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ اور واقعی یہ بات صحیح ہے کہ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ ان کی دنیا کی زندگی کو جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان پر پریشانیاں نہیں آتی ہیں، غم، پریشانیاں، مصیبتیں ان پر بھی آتی ہیں، اللہ کی تقدیر ہے، مگر وہ پریشانیاں ان کے دل کو پریشان نہیں کرتی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ شیشے کے کمرے میں بیٹھا ہو، ایئر کنڈیشن میں مزے سے کھانا کھا رہا ہے، اور باہر آندھی چل رہی ہے، بارش آ رہی ہے، اولے پڑ رہے ہیں، اس کو باہر کے ماحول کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ والوں پر جو پریشانیاں آتی ہیں وہ ان کے ظاہر پر ہوتی ہیں، ان کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی، وہ ان پریشانیوں میں بھی پرسکون ہوتے ہیں۔ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھنور میں ہے۔ تو اللہ والوں پہ پریشانیاں آتی ہیں، مگر ان کے دل پریشان نہیں ہوتے، دل مطمئن ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا ذکر آ چکا ہوتا ہے، اللہ کی محبت آ چکی ہوتی ہے، لہٰذا وہ پرسکون ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے کئی بزرگوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ ہمیں تو دنیا میں جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فقر میں شاہی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھائیں گے بادشاہی کے۔ ظاہر میں فقیر ہوتے ہیں، لیکن جو آنے والے ہیں ان کو بادشاہی کی گر سکھا دیتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت درویش منش انسان تھے۔ ان کے ملفوظات کی ایک کتاب میں نے پڑھی، اس میں انہوں نے شروع میں لکھا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کر بات کرنا، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے زندگی کے 73 سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا۔ ایسے اللہ والے بزرگ تھے، درویش منش تھے، اور ظاہرہ فقر کی زندگی تھی۔ اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا سلطان محمود غزنوی، نیک آدمی تھا، اور ایک مندر تھا ہندوؤں کا، اس کا نام تھا سومناتھ کا مندر۔ تو بادشاہ چاہتا تھا کہ سومناتھ کا مندر فتح ہو جائے، مگر جب بھی وہ حملہ کرتا تو سارے ہندو اکٹھے ہو جاتے اور مسلمانوں کے لیے مشکل بنا دیتے تھے۔ 16 حملے وہ کر چکا تھا، اور 16 حملوں میں اس کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں کسی اللہ والے کے پاس جاؤں اور اس سے جا کے دعا کرواؤں کہ اللہ میرے لیے اس مشکل کو آسان کر دے۔ تو سلطان محمود غزنوی اچانک
خواجہ حسن خرقانی کی خانقاہ میں آ گیا۔ خانقاہ میں وہ ایسا دن تھا کہ جب صفائی کا دن منایا جا رہا تھا، جو سالکین تھے وہ صفائی کر رہے تھے، جھاڑو دے رہے تھے، گرد مٹی اڑ رہی تھی، اور حضرت اپنے ایک سالک کو کہہ رہے تھے کہ مجھے سر میں خارش بہت ہوتی ہے، یہ کبھی کبھی خشکی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور کبھی جوؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھئی تم جو ہے نا ذرا میرا سر ٹٹول لو کہ کہیں جوئیں تو نہیں ہیں۔ حضرت سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور وہ سالک جو ہے وہ جوئیں ٹٹول رہا ہے۔ اتنے میں بادشاہ آ گیا۔ اب دھول اڑ رہی تھی تو ایک سالک نے دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ہم نے تو مٹی اڑائی ہوئی ہے، ادھر سے بادشاہ آ گیا۔ بادشاہ نے اس مٹی سے نفرت نہیں کی، بلکہ اس نے کہا کہ یہ اللہ والوں کے خانقاہ کی مٹی ہے۔ اس نے اس مٹی کو اپنے چہرے پہ مل لیا، پھر حضرت کے پاس آیا۔ اس سے پہلے ایک سالک بھاگا ہوا آیا اور اس نے آ کے حضرت کو بتانا چاہا کہ حضرت بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، مگر حضرت تو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے اور ایک سالک جوئیں ٹٹول رہا تھا۔ تو اس نے اس جوئیں ٹٹولنے والے بندے کو اشارہ کیا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ تو وہ جو خدمت میں لگا ہوا تھا اس نے حضرت کو کہا حضرت حضرت۔ تو حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اوہو، میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی۔ یعنی بادشاہ کے آنے پر ان کو اتنا تعجب بھی نہیں ہوا، کہنے لگے میں سمجھا کوئی بڑی سی جو تیرے ہاتھ آ گئی، تو نے مجھے اتنا جو ہے وہ جلدی خبردار کر دیا۔ حضرت بیٹھے رہے، کھڑے نہیں ہوئے اس کے لیے۔ پھر اس نے آ کے بات چیت کی کہ حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ دعا دیں اور سومناتھ کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہو جائے۔ حضرت نے اپنا ایک جبہ دے دیا، فرمایا کہ جاؤ، جب جنگ کرنا اور محسوس کرنا کہ اب ہمیں مدد کی ضرورت ہے تو 2 رکعت پڑھ کے اس جبے کو سامنے رکھ کے دعا کرنا، اے اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام ہے تیرے سامنے تو اس کی برکت سے مجھے فتح عطا فرما۔ بادشاہ خوش ہو گیا، چنانچہ وہ آیا اور اس نے آ کے پھر لشکر کشی کی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کافر پھر اکٹھے ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے مشکل وقت تھا۔ اب جب مسلمانوں کے لیے مشکل وقت ہوا تو بادشاہ کو یاد آیا کہ مجھے تو ایک بزرگ نے جبہ دیا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جبہ سامنے رکھا، 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیرے سامنے ہے تو اس کی برکت سے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ جنگ کا پانسا ایسا پلٹا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دیا۔ اب جب اس مندر کو انہوں نے قبضے میں لیا تو مندر میں ایک مورتی تھی، تو ہندوؤں نے پیشکش کی کہ ہم اس مورتی کو سونے کے ساتھ تول کے لے لیتے ہیں، آپ اس مورتی کو نہ توڑیں۔ اب یہ بہت بڑی آفر تھی کہ مورتی کے وزن کے برابر ہم آپ کو سونا دیتے ہیں، آپ مورتی نہ توڑیں، ہمیں واپس کر دیں۔ سلطان محمود نے جواب دیا کہ اگر میں سونے کے بدلے مورتی دے دوں تو لوگ مجھے بت فروش کہا کریں گے، میں تو بت شکن بننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سلطان محمود نے حکم دیا کہ اس مورتی کو توڑ دو۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اس مورتی کو توڑا گیا۔ وہ اندر سے کھوکھلی تھی اور ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی تھی، جن کی قیمت سونے سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اللہ نے پیسے بھی زیادہ دے دیے اور ان کو بت شکن بننے کا شرف بھی عطا فرما دیا۔ ایک دن سلطان محمود نے سوچا کہ میں حضرت کے پاس جاؤں شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ ان کی دعا سے اللہ نے مجھے فاتح بنا دیا۔ تو سلطان محمود غزنوی پھر حضرت کے پاس آیا، حضرت آپ نے دعا کے لیے کہا تھا، میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے مجھے فاتح بنا دیا۔ تو حضرت نے فرمایا سلطان محمود تم نے کیا دعا مانگی تھی؟ حضرت میں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ اگر اس جبے والے کا کوئی مقام تیری نظر میں ہے تو اس کی صدقے مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے۔ حضرت نے فرمایا سلطان محمود تو نے بہت سستی قیمت لگائی، اگر تو دعا مانگتا
اللہ مجھے پوری دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ دنیا کا فاتح بنا دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اللہ کا قرب پا لیتے ہیں ان کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا بھی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ سلطان محمود آگے کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے کہا بخشش تو بڑا مشکل معاملہ ہے، آپ کی بخشش کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا کہ میں ابوالحسن کی خانقاہ پہ گیا تھا، وہاں لوگ جھاڑو دے رہے تھے اور میں نے اس اڑتی ہوئی مٹی کو اپنے چہرے پہ لگایا تھا، اللہ نے فرمایا تو نے میرے ایک پیارے کے جگہ کی مٹی کو چہرے پہ لگایا، اب اس چہرے کو میں جہنم میں نہیں جلاؤں گا، میں تجھے جنت عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ ان کو ایسا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے بزرگ تھے بابو جی عبداللہ، میں کئی مرتبہ ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا تھا، جس بندے کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عطا فرما، 3 رات میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی تھی۔ میں ایک دفعہ اپنے یونیورسٹی کے 32 لڑکوں کو لے کر گیا، حضرت یہ نوجوان ہیں اور یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت چاہیے۔ بابو جی نے ہاتھ اٹھائے اور اے اللہ اپنے ان سب نوجوانوں کو اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما۔ 3 راتوں کے اندر 32 کے 32 نوجوانوں کو نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ ہمارے شہر کے ایک تبلیغی امیر تھے، بھائی امیر جن ان کا نام تھا، نیک انسان تھے اور تبلیغ جماعت کے امیر تھے، مرکز میں ہی رہتے تھے۔ میرے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق تھا۔ ایک دن فجر کے بعد گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو میں بیٹھا اپنے کچھ ذکر اذکار کر رہا تھا، میں اٹھا، چونکہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا تو میری ذمہ داری تھی دیکھنا کہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا میں ہی باہر آتا تھا، تو میں نے باہر آ کے دیکھا تو بھائی امیر دین کھڑے تھے۔ میں نے کہا السلام علیکم امیر صاحب، آپ کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے کہ زندگی گزر گئی تبلیغ کام کرتے ہوئے، بڑے دل میں حسرت ہے کہ نبی علیہ السلام کی واضح زیارت نصیب ہو جائے، مگر آج تک ایسی زیارت ہوئی نہیں ہے۔ میں نے سورہ کوثر کا بھی وظیفہ کیا، دوسرے وظائف بھی کیے۔ آپ صوفی آدمی ہیں، اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو میں آیا ہوں، شاید آپ کو کوئی وظیفہ معلوم ہو تو بتائیں، میں وہ وظیفہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا امیر صاحب وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں، کل میں جا رہا ہوں لاہور، اور لاہور میں ایک بزرگ آئیں گے، ان سے ملاقات ہوگی، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کے لیے دعا کرواؤں گا اور آپ کو زیارت ہو جائے گی۔ کہنے لگے پکی بات؟ میں نے کہا بالکل پکی بات ہے۔ جی اگلے دن ہم لوگ بس پہ سوار ہو کے تو لاہور چلے گئے، پبلک بس میں۔ میری عمر اس زمانے میں بس ایک لڑکے کی سی تھی، یعنی صرف یہ نیچے داڑھی آئی تھی، یہاں داڑھی نہیں تھی، یہ دیر سے آئی، اور میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتا تھا اے اللہ میری داڑھی کو گھنا کر دے، مگر عمر بڑھتی جا رہی تھی، داڑھی صرف یہاں تھی، چند بال تھے، اوپر نہیں آتے تھے، وہ ابتدائی عمر تھی۔ چنانچہ ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ لاہور پہنچے، اور میں نے بابو جی عبداللہ سے کہا کہ بابو جی یہ ہمارے شہر کے امیر ہیں، مرکز میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے پوری زندگی تبلیغ میں لگا دی ہے، اور ان کی دلی تمنا ہے کہ ان کو نبی السلام کی زیارت نصیب ہو۔ بابو جی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو اپنے محبوب کی زیارت عطا فرما، ایک فکرہ بولا، اور اس کے بعد سلام منہ پہ ہاتھ پھیر لیا۔ اب وہ امیر صاحب کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مجھ سے کہنے لگے دعا ہو گئی؟ میں نے کہا حضرت دعا ہو گئی، یہاں وہ گھنٹے 2 گھنٹے والی دعا نہیں ہوگی، ان کا تو بس ایک فکرہ کافی ہوتا ہے۔ تو تعجب سے مجھے دیکھ لگی، ہو گئی دعا؟ میں نے کہا ہو گئی۔ لو جی ہم واپس آ گئے۔ 2 دن کے بعد پھر اسی طرح فجر کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا، باہر نکلا تو بھائی امیر دین صاحب کھڑے تھے۔ میں نے کہا امیر صاحب آج آپ پھر کیسے تشریف لائے؟ کہنے لگے خط لکھ کے لایا ہوں شکریہ کا، آج رات واضح زیارت ہوئی ہے، ایڈریس بتا دو، میں بابو جی عبداللہ کو خط بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے اپنی زندگی میں بارہا آزمایا
جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تھے اس کو زیارت ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے پوچھا بابو جی آپ کو اللہ نے یہ مقام کیسے عطا کیا؟ آپ کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں اللہ بات پوری کر دیتے ہیں، اور ہم نے درجنوں دفعہ آزمایا ہے۔ تو بابو جی نے اس کا جواب دیا، میرا نام لے کر فرمایا ذوالفقار میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام کو وہ محبت کی وجہ سے سردار کہتے تھے۔ السلام علیکم۔ تو محبت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کو وہ فرماتے تھے کبھی میرے آقا اور کبھی فرماتے تھے میرے سردار۔ تو فرمانے لگے کہ میں اپنے سردار کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اسی میں راز ہے کہ جس شخص نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرنی چھوڑ دی اللہ اس کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ آخرت میں تو شاہی ہر بندے کو ملے گی صحیح، آخرت کی جنت تو ہے ہی صحیح، اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت کا نمونہ بنا دیتے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی ہم جو پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اس کی بنیادی وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم گناہوں کی جان نہیں چھوڑتے، پریشانیاں ہماری جان نہیں چھوڑتی، اور ہم لگے ہوتے ہیں ایک پریشانی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، ختم ہی نہیں ہوتی۔ پریشانیوں سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم گناہوں کی جان چھوڑ دیں۔ معصیت سے خالی زندگی نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ہمیں جنت کا مزہ عطا فرما دیں گے۔ اب اگر کوئی دوست یہ سوچے کہ جی آئندہ تو ہم گناہوں سے بچیں گے، لیکن ہم جو گناہ کر چکے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جیسے حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو توبہ ہی علاج ہے۔ ہم توبہ کریں گے، پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، غور سے سننے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں جب انسان اپنی معصیت کو اطاعت میں تبدیل کر لیتا ہے، جب انسان اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ عقوبت کو عافیت میں اور ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ جو انسان اپنی معصیت کو طاعت میں تبدیل کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ عقوبت کو عافیت میں اور ذلت کو عزت میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو ہم اگر طاعت کے راستے پہ چل پڑیں گے اللہ تعالیٰ عزتیں بھی دیں گے، اور دنیا میں ہمیں ظاہری طور پہ مال پیسہ نہیں ہوگا مگر دل میں سکون ایسا ہوگا جیسے جنت کا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دنیا کی زندگی ہمیں عطا فرمائے اور آخرت میں ہمیں اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں، حضرت نے حکم فرمایا کہ کچھ نصیحت کرنی ہے تو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اب دعا مانگیں گے، لہذا سب حضرات اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کے سامنے اللہ سے ٹائم بھی رہے گی، ایک نکاح بھی ہے، 2 نکاح ہے اور تھوڑا سا ٹائم بھی رہے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ کرا دیتے ہیں، نکاح ٹھیک نکاح میں پڑھا دیتا ہوں، پہلے بیان کروا دیتے ہیں۔